بچہ ہے اس کو اس رش میں گھسیٹ کے نہ لے جائیے بلکہ کوئی اور اس کی طرف سے رمی کر دے۔ اب قربانی جس نے حج تمتع کرنا ہے اور جس نے حج قران کرنا ہے اس پر آج قربانی اللہ عز و جل کی طرف سے واجب ہے، اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے یہیں پر ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب واپس اپنے گھر کو لوٹے تو 7 وہاں پہ کرے۔ مینا اور مکہ میں کسی جگہ پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک 4 دن قربانی کے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ 3 دن، 3 دن عید کے دن کے علاوہ۔ ایام تشریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق قربانی کے دن ہے، بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 اور ایک 10 تاریخ جو عید کا دن ہے، تو یہ 4 دن قربانی کے دن ہے۔ کسی اور سے قربانی کروانا جائز ہے لیکن اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ جب قربانیاں کرتے کچھ کرنے کے بعد باقی اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیتے اور ان سے کہتے تم قربانی کرو۔ کس سے؟ اور ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ عورت چھری پھیر دے۔ ہمارے استاد کے پاس پڑوسی لے آئے بچہ، ایک استاد گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیٹی نے ذبح کر کے اسے پکڑا دی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکی ذبح کر رہی، وہ واپس گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، کہا ہم تسی کھا لو، ساڑھے کام دے نہیں رہی۔ عورت نے کی نا، مکروہ ہو گئی۔ عورت چھری پھیر دے تو مکروہ ہو جاتی ہے، غلط بات ہے۔ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ کچھ قربانیاں خود کرتے اور باقی اپنی بیٹیوں کی۔ یہ صحابیات کا ایمان، یہ ان کا دل اور گردہ۔ ہمارے ہاں کمرے میں چھپکلی آ جائے بیگم باہر نکل جاتی، چھپکلی آ گئی، صاحب آئیں گے چھپکلی کو باہر نکالیں گے تو پھر بیگم صاحب اندر بیٹھیں گی۔ کیوں؟ ہم نے وہ طریقہ ہی چھوڑ دیا۔ گھر میں کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو اپنی بیویوں سے کرواؤ تاکہ ان کا یہ خوف اور یہ جھجک دور ہو جائے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد سر منڈوانا یا بال کٹوانا یہ واجب ہے۔ مردوں کے لیے وہ پورے سر کے بال یا تو کاٹیں گے یا اس طرح پھیریں گے، اور عورت کے لیے یہ انگلی کی ایک پوری، وہ ساری اپنی چوٹیاں اکٹھی کرے اور لاسٹ پہ لا کے انگلی کی ایک پوری، اس کو عورت خود بھی کاٹ سکتی ہے اور اپنے کسی محرم رشتہ دار سے کٹوا بھی سکتی ہے۔ سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کینچی سے ٹچ لگوانا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد اب طواف افاضہ کرنا ہے، اور یہ حج کا طواف ہے، یہ رکن ہے، یہ فرض ہے۔ طواف افاضہ کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق پر جو پابندی لگی تھی احرام میں اس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ طواف افاضہ کے بعد اب رات کو مینا آنا اور مینا میں آ کر رات بسر کرنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی اس واجب کو ترک کرے تو اس پر دم دینا ضروری ہے۔ ایام تشریق کی تمام راتیں مینا کے اندر آ کر سونا واجب ہے۔ ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمرات کو، اولا، وسطیٰ اور اقبا کو بالترتیب زوال کے بعد، زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہے۔ پہلے کو ماریں، اولا کو ماریں، پھر تھوڑے سے سائڈ پہ ہو کر اللہ سے دعا کریں، قبلہ رخ ہوں، پھر وسطیٰ کو ماریں اور پھر دعا کریں، اور آخری کو مارنے کے بعد اب دعا نہیں کرنا، اب یہاں سے چلے جائیں۔ مینا میں ایام تشریق کے دوران کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ وقت، یہ اوقات، یہ ایام بڑے ہی قیمتی ہے، ان کو فضول باتوں میں، فضول گپوں میں، دوستوں کے ملنے ملانے میں، لوگوں کے حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صبح سے بائک پکڑی ہوئی یا پیدل اس خیمے سے نکل اس خیمے، بھائی یہ ایام بڑے عظیم ہے۔ آپ ان ایام سے فارغ ہونے کے بعد پھر مکہ مدینہ جا کر ان کی ملاقاتیں کر لینا۔ ان ایام کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کرو بلکہ کثرت سے اللہ کے ذکر کے اندر ان ایام کو گزارو۔ 12 ذی الحجہ کو جو انسان مینا سے نکلنا چاہے وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے حدود مینا کو چھوڑ دے، نکل جائے۔ اور اگر کسی کا سورج غروب ہو گیا اور وہ حدود مینا میں ہے، اب وہ رات یہیں بسر کرے گا اور 13 تاریخ کو پھر کنکریے مار کر پھر وہاں سے نکلے گا۔ تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا اگر قربانی نہیں دے سکا اور اس نے حج سے پہلے 8 تاریخ سے پہلے 3 روزے نہیں رکھے تو 11، 12، 13 ان 3 دنوں کے اندر وہ روزے رکھے، اور جب واپس جائے تو 7 روزے وہاں جا کر رکھے۔ آپ کا حج پورا ہو گیا، اب آپ مکے میں آ گئے۔ مکہ چھوڑتے ہوئے آخری کام آپ کے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا؟ یہاں سے جاتے ہوئے طواف ودا کر کے جاؤ، یہ بھی واجب ہے۔
ہاں اگر کوئی حائضہ عورت ہے جس کو حیض آ گیا، وہ اس کو اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے کہ وہ بغیر طواف کیے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگوں پر بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے آخری کام، آپ کا سامان بالکل تیار ہے، اب آپ آئے، طواف کیا، سامان اٹھایا اور چلے گئے۔ یہ نہیں کہ آپ نے طواف تو صبح 10 بجے کا کیا ہوا ہے اور آپ نے جانا اگلی صبح کو ہے، نہیں، آپ کا آخری کام مکہ چھوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف کا طواف ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے کہ حائضہ عورت کو اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے، وہ بغیر طواف کے جا سکتی ہے۔ طواف وداع کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیت اللہ سے واپس جب لوٹتے ہیں تو الٹے قدموں چلتے ہیں، دیکھا نا، کہتے ہیں کمر نہ ہو جائے، پیٹھ نہ ہو جائے، اور الٹے قدموں چلتے ہوئے بھلا پیچھے کوئی نمازی بیچارہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے بائی ایئر ہو کر ادھر جا گرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الٹا ضرور چلنا ہے۔ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں پیارے بھائی، بیت اللہ کی طرف پشت ہونا، بیت اللہ کی طرف قدم ہونا کوئی حرج نہیں۔ ہاں جس چیز سے منع کیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے، بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے، لیکن پشت ہو جائے یا بیٹھے ہوئے آپ کے پاؤں بیت اللہ کی طرف ہو جائیں تو یہ بے ادبی کے اندر شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اچھا مثال دیتا ہوں، کسی کے لیے بیت اللہ شریف کھل جائے اور وہ اندر داخل ہو، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ جی، بیت اللہ کی کتنی دیواریں ہیں؟ 4۔ جب یہ اندر داخل ہوگا تو کسی نہ کسی کو تو کمر ہوگی نا، تو یہ گستاخ کیا کرے گا وہاں پہ؟ اگر یہ گستاخی ہے تو یہ گستاخ کیا کرے گا؟ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا گستاخی ہے۔ جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا تو بیت اللہ کا جو فرش ہے اس کے پاؤں کے نیچے آیا یا نہیں آیا؟ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلے ہیں۔ تو آپ طواف کرنے کے بعد الٹے قدموں چل کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کا عمل عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچوں کی طرف سے حج کروایا جا سکتا ہے، ان کو حج کروایا جا سکتا ہے، اور جو والدین وہ حج کروائیں گے بچے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح مردے کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، ایک صاحب استطاعت ہے اور وہ وصیت کر کے گیا یا اس پہ حج فرض ہو چکا تھا وہ نہیں کر سکا تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج کریں۔ اسی طرح کسی کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی اجازت ہے، شرط کیا ہے؟ جو حج کر رہا ہے اس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، جس نے حج کرنا ہے اس نے اپنا کیا ہوا ہو۔ دوسری شرط، جس کے لیے کر رہا ہے وہ موحد ہو، نمازی ہو۔ بے نماز اور مشرک کی طرف سے حج، اس کی کسی عبادت کا اسے ثواب ہی نہیں ملنا تو حج کا کیسے ملے گا؟ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج تو پورا ہو گیا لیکن نہیں پورا ہوا، کیوں؟ ہم تو مدینے نہیں گئے، مدینے جائیں گے تو پورا ہوگا۔ حج آپ کا یہاں پر پورا ہو گیا، مدینے کا سفر کرنا حج کے معاملات میں شامل۔ ایک بندہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں رہتا ہے، وہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو یہاں سے نکلا ہے مینا کے لیے، حج سارے اعمال کر کے طواف وداع کر کے واپس اپنے گھر آ گیا، اس کا حج ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اب وہ مدینہ شریف اگر جائے گا تو یہ اضافی ثواب ہے، یہ اضافی عمل ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائے، قبر رسول کی زیارت کی نیت سے جانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ثواب کے لیے صرف 3 جگہ کا سفر ہو سکتا ہے، مسجد حرام، بیت المقدس و مسجدی ھذا، اور میری یہ مسجد۔ 3 طرف ثواب کی نیت سے سفر ہو سکتا ہے۔ قبر کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کرنا، مسجد رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا، اور جب وہاں پہنچ جائیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر آئیں، آپ پر درود پڑھیں، آپ کے اصحاب ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پہ درود پڑھیں۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سارا حج کا طریقہ 2 درسوں کے اندر سن لیا، سیکھ لیا، لیکن یہ حج قبول کس کا ہوگا؟ کون ہے جو حج کرنے کے بعد اس حدیث کا مصداق بنے، رجع کیوم ولدته امه، یہ آج ایسے آیا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے، آج اس کو جنم دیا ہے۔ کہ کون ہوگا یہ؟ جس نے حج کے مقصد کو سمجھا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، چرچوں کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، حلال پیسے سے حج کیا، اور پھر حج کا مقصد، حج کے دروس کو سامنے رکھا، اور اس نے اللہ کی توحید کو سمجھا۔ جس نے اللہ کی توحید نہیں سمجھی بلکہ جیسے وہ حج کرنے آتا ہے سیم وہی اعمال وہ اپنے باپوں کی قبروں پہ جا کر کرتا ہے، تو اللہ کی قسم یہ ایسا ہی حاجی جیسے ابو جہل حاجی تھا، وہ بھی حاجی تھا، 40 حج کیے تھے۔ اگر یہ شرک اکبر کرتا ہے، یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا سفید چادروں میں احرام باندھ کر آتا ہے اور جب واپس لوٹتا ہے تو سبز چادروں کے اندر بابا جی کی قبر کے لیے بھی جاتا ہے،
یہاں آیا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا، اپنے ملکوں میں جاتا ہے، ساوا چولا پہنا ہوا ہے، سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے بری بری سرکار، بری میری کھوٹی قسمت، کر دے ہری، آئے ہیں تیرے در پہ داتا، کچھ لے کر جائیں گے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ وہاں پر یہ جملے پڑھتا ہوا جا رہا ہے تو اس نے نہ احرام کو سمجھا ہے نہ تلبیہ کو سمجھا ہے۔ یہاں بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اپنے ملکوں میں جا کے پیروں بابوں کی قبروں کا طواف کرتا ہے، یہاں طواف کرنے کے بعد زمزم پیتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وہاں عرق گلاب سے دی جانے والا غسل، اس دھون کو تبرک کے طور پہ کھاتا ہے، پیر طوطے شاہ کا نمک چاٹتا ہے، کسی بابے کے تیل سے لے کر اپنے کان میں ڈالتا ہے، کسی کی سوکھی روٹیوں کو تبرک بناتا ہے، کہیں سے کڑے چھلے موتنی انگوٹھیاں لے کر آتا ہے اور ان کو پہن کے بطور شفا کا ایک لیسن سمجھتا ہے۔ تو اس نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھا۔ مینا میں قربانی کرتا ہے تو لاہور پہنچ کر بابے کی قبر پہ بھی قربانی کرتا ہے۔ یہاں بیت اللہ کا طواف کر کے صحیح کرنے کے بعد پھر یہ اپنے بال کٹواتا ہے اور بابے بلہ شاہ کی قبر پہ جا کر اپنے بیٹے کو لے جا کے پورے سر کا ٹکلا کروائے گا اور ایک لٹ چھوڑ دے گا۔ دیکھے نہیں دیکھے پیر لٹ شاہ نہیں دیکھے آپ نے؟ یہ پنجابی والے لٹ شاہ ہیں، ایک بال ان کی ایک چٹیا، پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ پیر صاحب کے نام پہ چھوڑی ہے۔ یہاں اللہ کے گھر میں آ کر بال کٹوا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پھر پیروں کی قبروں پہ جا کے سیم حج کے سارے اعمال وہاں بھی کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، لال مادو لال حسین کی قبر کا عرس میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاس اس کی سی ڈی موجود ہے۔ اس کا ایک مرید آتا ہے اور بہت دور سے اس کی قبر تک لیٹ کر کلاباسیے کھاتا ہوا یوں الٹا ہوتا اس کی قبر تک جاتا ہے، وہاں سے پھر آتا ہے اور پھر جاتا ہے۔